سلطان عماد الدین زنگی قسط نمبر 3۔ سجستان کے مقام پر امیر مودود اور عماد الدین زنگی نے مل کر صلیبیوں کو بدترین شکست دی تھی، اور لوگ ان دونوں کی یہ کارروائی دیکھتے ہوئے دنگ رہ گئے تھے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے عماد الدین زنگی اور امیر مودود نے صلیبیوں کے خلاف کن مقامات پر میدان جنگ سجایا اور وہ کتنی جگہ فتح یاب ہوئے۔ امیر مودود کو کس ظالم شخص نے شہید کیا؟ امیر مودود کے بیٹے مسعود نے، جسے اس کے والد کے بعد موصل کا حکمران مقرر کیا گیا تھا، سلطان محمود کے خلاف کیوں بغاوت کھڑی کر دی اور اس کا انجام کیا نکلا؟ موصل کے نئے حاکم امیر برسکی اور عماد الدین زنگی نے صلیبیوں کے شہر پر حملہ کیا۔ عماد الدین زنگی کو کس طرح موصل کی حکمرانی ملی؟ امیر مودود اور عماد الدین زنگی نے صلیبیوں کے خلاف اپنی کارروائی کی ابتدا کرتے ہوئے سب سے پہلے سجستان کے صلیبیوں کو بدترین شکست دی۔ سجستان کے بعد امیر مودود اور عماد الدین زنگی نے دوسرا میدان جنگ ایدیسا شہر کے قریب سجایا۔ یہاں بھی انہوں نے صلیبیوں پر ایسے حملے کیے کہ ان کا ناک میں دم کر دیا، اور ان دونوں کے ہاتھوں دشمن کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد جنگ کا تیسرا میدان ان دونوں شہ سواروں نے تبریا کے قریب لگایا۔ یہ صلیبیوں کے خلاف ان کی ایک خونریز اور مہیر العقول جنگ تھی۔ اس جنگ میں بھی عماد الدین عجیب سے انداز میں دشمن سے لڑا، اور وہ دشمن کی صفوں کو توڑتا ہوا تبریا شہر کے دروازے تک پہنچ گیا تھا۔ اس جنگ میں عماد الدین نے اس جوش و جذبے سے حصہ لیا کہ اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا تبریا شہر کے فصیل کے قریب پہنچا، اور اپنا نیزہ اپنی پوری طاقت و قوت کے ساتھ اس نے تبریا شہر کی فصیل کے دروازے میں گاڑ دیا تھا۔ اس طرح چند ہی ماہ کے اندر عماد الدین کو بہترین شہرت اور ناموری ملی۔ کامیابی اس کے قدم چومنے لگی، اور صلیبی اس کا نام سن کر لرزنے اور ٹھرانے لگتے تھے۔ حالات کی ستم ظریفی کے امیر مودود نے صلیبیوں کے خلاف چند ہی معرکوں میں کامیابی حاصل کی تھی کہ حسن بن صباح کے ایک فدائی، جسے باطینی کہتے ہیں، اس ظالم نے اس وقت امیر مودود پر حملہ کر دیا جب وہ دمشق کی جامع مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، اور اس حملے کے نتیجے میں امیر مودود شہید ہو گیا۔ یہ عالم اسلام کا ایک بہت بڑا نقصان تھا، اس لیے کہ امیر مودود نے یورپ سے آنے والے صلیبیوں کے خلاف جنگ شروع کر کے اپنے علاقے واپس لینے کا عزم کر لیا تھا، اور کچھ لڑائیوں میں انہیں بدترین شکست دی تھی۔ ایک بار پھر عماد الدین زنگی کے لیے حالت خراب ہو گئے، اس لیے کہ امیر مودود جو اس کا خیال رکھتا تھا، اسے اپنے بیٹوں کی طرح چاہتا تھا، وہ شہید ہو چکا تھا۔ اب عماد الدین اور دیگر حکمرانوں کی نگاہیں سلجوقی سلطان محمود پر جمی ہوئی تھی۔ اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ مشہور و معروف سلجوقی سلطان ملک شاہ کے 5 بیٹے تھے: احمد، برکیاروق، محمد، سانجار اور محمود۔ سب سے بڑا بیٹا احمد ولی عہد تھا، لیکن وہ سلطان ملک شاہ کی زندگی ہی میں 11 برس کی عمر میں فوت ہو گیا۔ اس کے بعد سلطان کے وزیر نظام الملک توسی نے برکیاروق کو ولی عہد بنوا دیا تھا۔ برکیاروق اور دوسرے بھائی باپ کی طرف سے سگے، لیکن ماں کی طرف سے سوتیلے تھے، لہٰذا جب سلطان ملک شاہ سلجوقی شہید ہوئے تو ان کے بیٹے محمود کی ماں ترکان خاتون زندہ تھی۔ اس نے برکیاروق کی جگہ اپنے نابالغ بیٹے محمود کو سلطان ملک شاہ کا وارث قرار دے دیا۔ حالانکہ اس وقت محمود کی عمر صرف 4 سال تھی، جبکہ برکیاروق 14 برس کا تھا۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی کے فوت ہونے پر ان کی بیوی ترکان خاتون نے سلطان ملک شاہ کی موت کو پردہ اخفا میں رکھا، اور ان کی لاش کو نہایت خاموشی کے ساتھ اصفہان روانہ کر دیا۔ ان کی تدفین کے بعد اس نے برکیاروق کے بجائے اپنے سگے بیٹے محمود کی تخت نشینی کا اعلان کر دیا۔ دوسری طرف بڑے بھائی برکیاروق کے خیرخواہ عمرا نے
बरक्यारुक के सर पर ताज सल्तनत रख दिया और उसके नाम का खुतबा मसाजिद में पढ़वा दिया। इसके बाद बरक्यारुक अपने जाबाजों के हमरा अस्फहान की तरफ बढ़ा तो तुर्कान खातून ने मुकाबले की ताब न पाई और सल्तनत को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। अस्फहान और उसके नवाही इलाके अपने बेटे महमूद को दिए, बाकी सल्तनत बरक्यारुक के हवाले कर दी। लेकिन जल्द ही महमूद फौत हो गया और सारी सल्तनत का सुल्तान तन्हा बरक्यारुक हो गया। और अब चूंकि सुल्तान बरक्यारुक भी फौत हो गया था, लिहाजा उनकी जगह इनका भाई मोहम्मद सल्जूकी ईरान और इराक की सल्तनत का सुल्तान हुआ। जब अमीर मौदूद को दमिश्क में एक बातिनी ने हमलावर होकर शहीद कर दिया, तब उसी सुल्तान मोहम्मद ने अमीर मौदूद की जगह उसके बेटे मसऊद को मौसूल का हाकिम मुकर्रर किया और इमादुद्दीन के लिए सुल्तान मोहम्मद ने ये हुक्म जारी किया कि वो मसऊद के तहत काम करे। लेकिन आलम इस्लाम की मज़ीद बदकिस्मती के जल्द ही सुल्तान मोहम्मद सल्जूकी भी वफ़ात पा गया और उसकी जगह उसका बेटा सुल्तान महमूद तख्त हुकूमत पर बैठा। हालात की सितम ज़रीफ़ी के जब सुल्तान महमूद तख्त नशीन हुआ तो हाकिम मौसूल मसऊद ने इससे इख्तिलाफ़ किया और इसके ख़िलाफ़ बगावत खड़ी कर दी। लेकिन इस बगावत को सुल्तान महमूद ने बड़ी सख्ती के साथ कुचल दिया। मसऊद का खात्मा कर दिया गया और उसकी जगह एक शख्स बरसकी को मौसूल का हाकिम मुकर्रर किया गया। जिस वक्त मसऊद ने सुल्तान महमूद के ख़िलाफ़ बगावत खड़ी की थी, इमादुद्दीन ज़ंगी ने सुल्तान महमूद के ख़िलाफ़ मसऊद का साथ देने से इनकार कर दिया था। इसलिए जब मसऊद का खात्मा हो गया तो सुल्तान महमूद ने इमादुद्दीन ज़ंगी का साबका एजाज़ बहाल रखा और उसे मौसूल में बरसकी का नायब मुकर्रर कर दिया। बरसकी एक बहादुर बेदार मग़ज़ हाकिम था और अमीर मौदूद की तरह उसके दिल में भी सलीबियों के ख़िलाफ़ जिहाद करने का जज्बा मौजूद था। लिहाजा उसके नायब की हैसियत से और उसकी मातहती में इमादुद्दीन ज़ंगी को अपने फितरी जौहर दिखाने का खूब मौका मिला। मौसूल का हाकिम बनते ही अमीर बरसकी ने ईसाइयों के एक शहर सेमसाद पर हमलावर होने का फ़ैसला किया। ये एक मजबूत किला और ईसाइयों का एक मुस्तहकम मरकज़ था। इस सिलसिले में जब बरसकी ने इमादुद्दीन से मशवरा किया तो वो फ़ौरन उस शहर पर हमलावर होने के लिए तैयार हो गया, इसलिए कि वो तो पहले ही चाहता था कि ईसाइयों ने जो इलाके मुसलमानों से छीन रखे हैं उन्हें फ़ौरन वापस लेने की कार्रवाई की जानी चाहिए। बरसकी और इमादुद्दीन ज़ंगी अपने लश्कर को लेकर निकले और ईसाइयों के किले सेमसाद का उन्होंने रुख किया। यहाँ फ्रांसीसियों का एक बहुत बड़ा लश्कर भी था। इनके अलावा यहाँ आर्मीनिया और दीगर यूरोपीय ममालिक के जंगजू भी मौजूद थे। उन्होंने सेमसाद से बाहर निकलकर अमीर बरसकी और इमादुद्दीन ज़ंगी का मुकाबला किया। उस जंग में अमीर बरसकी और इमादुद्दीन ज़ंगी ने सलीबियों पर हमलावर होकर उन्हें बदतरीन शिकस्त दी। उनकी सारी जंगी कार्रवाइयों को नाकाम बनाते हुए आर्मीनिया, फ्रांस और दीगर यूरोपीय ममालिक के जंगजुओं के परखच्चे उड़ा कर रख दिए। इस तरह सेमसाद से बाहर अमीर बरसकी और इमादुद्दीन ज़ंगी ने जब सलीबियों को बदतरीन शिकस्त देते हुए उनके कई किलों पर कब्जा कर लिया, तब सुल्तान महमूद सल्जूकी और अमीर बरसकी की नज़र में इमादुद्दीन ज़ंगी बेहद महबूब और मोहतरम हो गया। इमादुद्दीन ज़ंगी की शुजाअत और जवामर्दी से मुतासिर होकर सुल्तान महमूद सल्जूकी ने उसे वास्त शहर की जागीर अता की और इसके साथ ही उसे बसरा शहर का वाली भी मुकर्रर किया। उसी दौरान मौसूल में जब हालत कुछ ख़राब हुए तो अमीर बरसकी ने सुल्तान महमूद से दरख्वास्त की कि इमादुद्दीन ज़ंगी को वापस मौसूल भेज दे, चूँकि उसे एक काबिल एतमाद नायब की अशद ज़रूरत है। सुल्तान महमूद सल्जूकी ने जब इस सिलसिले में इमादुद्दीन ज़ंगी से मशवरा किया तो उसने मौसूल जाने की बजाय सुल्तान के साथ रहने को तरजीह दी, जहाँ पे कुछ अरसा इमादुद्दीन ज़ंगी सुल्तान महमूद सल्जूकी के दरबार में एक काबिल एहतराम अमीर और सालर की हैसियत से रहा। उस दौरान सुल्तान महमूद ने बगदाद का सफ़र भी किया
اور اس سفر میں اس نے اپنے ایک نائب اور اپنے ایک پر اعتماد ساتھی کے حیثیت سے عماد الدین زنگی کو اپنے ساتھ رکھا۔ اسی دوران موصل میں امیر برسکی کا انتقال ہو گیا اور اس کی جگہ اس کا نابالغ بیٹا جادلی موصل کا حاکم مقرر کیا گیا۔ جب تک امیر برسکی موصل کا حاکم رہا، صلیبیوں کو موصل کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جرت اور جسارت نہ ہوئی، لیکن جب امیر برسکی فوت ہو گیا تو صلیبیوں نے پرپرجے نکالنے شروع کر دیے۔ موصل کے دو سرکردہ علماء بہاؤالدین ابو الحسن اور صلاح الدین محمد نے اس نازک صورتحال کو بھانپ لیا۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ اگر حالات ایسے ہی رہے تو صلیبی اچانک حملہ آور ہو کر موصل پر قبضہ کر لیں گے، لہٰذا یہ دونوں عالم سلطان محمود سلجوقی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس سے درخواست کی کہ موصل کی امارت کمسین جادلی کے بجائے کسی تجربہ کار اور آزمودہ کار سالار کے حوالے کی جائے تاکہ وہ صلیبیوں کے مقابلے میں موصل شہر کا دفاع کر سکے، اس لیے کہ موصل صلیبیوں کے علاقوں کے قریب پڑتا تھا۔ اس سلسلے میں سلطان نے موصل سے آنے والے دونوں علماء کے علاوہ اپنی سلطنت کے سارے عمائدین اور سالاروں کو جمع کیا اور ان سے مشورہ کیا کہ صلیبیوں کی راہ روکنے کے لیے موصل پر کسے حاکم مقرر کیا جائے۔ اس پر سب نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ دیا کہ عماد الدین زنگی سے بڑھ کر موصل کا نہ کوئی بہتر حاکم ثابت ہو سکتا ہے اور نہ کوئی اس سے بڑھ کر موصل میں رہتے ہوئے صلیبیوں کا مقابلہ کر سکتا ہے، لہٰذا اپنے سارے سالاروں اور علماء کی آراء کو سامنے رکھتے ہوئے سلطان محمود سلجوقی نے عماد الدین زنگی کو موصل کا والی مقرر کر دیا، ساتھ ہی اسے اتابک کا خطاب بھی دیا اور اپنے دو بیٹوں کو اس کی تربیت و سرپرستی میں دے دیا۔ اتابک دراصل ترکی لفظ اتابک کا مخفف ہے اور اس کے معنی استاد اور اتالک کے ہے۔ عالم اسلام میں سب سے پہلے یہ خطاب سلطان ملک شاہ سلجوقی نے اپنی سلطنت کے وزیر خواجہ نظام الملک طوسی کو دیا تھا۔ اس کے بعد سلجوقی سلطنت میں یہ ایک اہم خطاب بن گیا اور صرف اسی امیر کو یہ خطاب ملتا تھا جو سیاسی اثر و رسوخ کے لحاظ سے انتہائی معزز و محترم ہوا کرتا تھا۔ اس کے فرائض میں نوجوان شہزادوں کی تربیت اور نگہداشت شامل ہوتی تھی۔ آہستہ آہستہ جن لوگوں کو یہ خطاب ملا وہ حکومت کے معاملات میں بھی حصہ لینے لگے۔ اس طرح یہ خطاب مسلمانوں کی سلطنت میں انتہا درجے کی اہمیت اختیار کر گیا اور اسی خطاب سے سلطان محمود سلجوقی نے عماد الدین زنگی کو بھی نوازا تھا۔ موصل کی گرد و نواح میں چونکہ صلیبیوں کی چیرہ دستیاں اور ان کی کارروائیاں حد سے تجاوز کر چکی تھی اور مسلمانوں کو ایک ایسے مرد مجاہد کی ضرورت تھی جو اتحاد اور قیادت کے عناصر فراہم کر کے عالم اسلام کا مؤثر طور پر دفاع کر سکے، خوش قسمتی سے مسلمانوں کو ایسا مرد مجاہد عماد الدین زنگی کی ذات میں مل گیا اور انہوں نے اسے خدا کی رحمت اور احسان سمجھا۔